अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते चले फैसलाबाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे आज तशरीफ़ लाए। जो इस मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत की फाशिज़म और बर्बरियत की एक रवायत चली आ रही है, आज हमने उसका एक और सबूत जो है वो देखा, और वो हमारे हल्के PP 167 जहाँ से शबीर गुजर साहब हमारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। सुबह के 3 बजे वहाँ पे जो नून लीग का लोटा उम्मीदवार है नज़ीर चौहान, वो ज़ाती तौर पे इनके मरकज़ी दफ्तर के बाहर खुद पहुँचा 15 से 20 मुसल्लह अफराद के साथ और पुलिस के साथ, और मरकज़ी दफ्तर को बंद करने की उसने डिमांड की और कहा कि यहाँ से सारी फ्लेक्सेस उठाओ और सारा फर्नीचर जो है वो उठाओ और ये दफ्तर बंद करो। 45 मिनट के करीब वहाँ पे उससे गुफ्तगू होती रही। वो जो कारकुन वहाँ पे उस वक्त सुबह के 3 बजे मौजूद थे, वो बताते रहे कि ये हमारा मरकज़ी दफ्तर है और हम यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरह आपने अपना मरकज़ी दफ्तर बनाया हुआ है, बाकी जमातों ने बनाया हुआ है, हमने भी बनाया हुआ है। सुबह के 3 बजे हैं, आप घर जाएं, आराम फरमाएं और सुबह कैंपेन करें। आपको इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इतने ज़्यादा मुसल्लह अफराद और पुलिस हमारे मरकज़ी दफ्तर में आ गए और कह रहे हैं इसे बंद करो। जब वो नहीं माने कारकुन उनकी बात, तो वो मुसल्लह अफराद दफ्तर के अंदर दाखिल हुए गैर कानूनी तौर पे, जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हम अभी मीडिया के साथ शेयर करेंगे। जब उस गैर कानूनी तौर पे वो दफ्तर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, फ्लेक्सेस उतारना शुरू की, कारकुनों ने जब वहाँ मुज़ाहमत की और उन्हें रोका, तो मुसल्लह अफराद जो नज़ीर चौहान साहब के साथ आए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में शबीर गुजर साहब के भतीजे और खालिद गुजर साहब के जो बेटे हैं आतिफ साहब, आदिल साहब, उनके सर में गोली लगी। निशाना लेके उनके सर में गोली लगी, जिससे अल्लाह ने उनकी जान बचाई, लेकिन वो ज़ख्मी है, अस्पताल में है। और एक और इनके भतीजे जो हैं उनकी टांग में गोली लगी और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। और उसके बाद जब कारकुनान वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हुए तो नज़ीर चौहान साहब उस रात की तारीकी में ऐसे भागे उस वकूए से जैसे चोर चोरी करने के बाद भागता है। वो भी वीडियोज़ हमारे पास सारी मौजूद है। पुलिस इनके साथ मौजूद थी। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दायर हो जाए। अभी तक पुलिस ने उनका पर्चा दायर किया है झूठ पे मबनी, जो हम इंशाअल्लाह ताला सारा वीडियोज़ एविडेंस से हम उसको नलिफाई करेंगे। हमारा पर्चा अभी तक दायर नहीं हुआ क्योंकि पुलिस उनके साथ आई थी हमला करने के लिए और वो दफ्तर बंद कराने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बर्बरियत और फाशिज्म की ये नई रवायत इस हुकूमत ने शुरू की है कि जबर के साथ अपने हुकूमत को, अपने आप को मुसल्लत रखे। ये जो बैरूनी कठपुतलियाँ हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अवाम सब देख रहे हैं। इनको पता है जिस दिन बैलेट बक्से खुल गए, बात इंतखाबात पे चली गई, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये बैरूनी कुव्वत के ज़रिए आए हैं, अवाम के ज़रिए नहीं आए। अवाम से ये घबराते हैं और ये मुसल्लह अफरादों को अपने हरीफ के मरकज़ी दफ्तर ले जाना, उसके अंदर घुसना, वहाँ फ्लेक्सेस उतारना, वहाँ पे फायरिंग करना, कैंडिडेट के अजीज़ों को ज़ख्मी करना, ये मैं समझता हूँ कि ये जंगल का जो कानून इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पुलिस का पर्चा ना काटना, पुलिस का उनके साथ खड़े होना मौके के ऊपर और उनकी हमायत करना, ये एक नई रीत आ चुकी है। मैं अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कहूँगा कि वो इस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सबसे आप सारों को डिटेल्स तो पता चल गई, इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या बात हो सकती है। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से, यानी 25 तारीख के बाद जिस तरह का एक जुल्म का दौर शुरू हुआ है वो मुसलसल आगे चल रहा है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इन 20 सीटों की, और इन 20 सीटों की इलेक्शन के ऊपर इनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आवाम जो है इनसे सबसे मुनकर है और हरगिज़ इनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि हमारे लोगों को हरासा किया जाए, हमारे लोगों को तंग किया जाए, हमारे लोगों को परेशान किया जाए और किसी तरीके से इस सिलसिले के अंदर ये रुकावटें पैदा करें।
नज़ीर चौहान का रात को आना, पुलिस के साथ आना और मुसल्लह अफराद के साथ आना और फिर हमारे दफ्तर पे आना, ये भी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता उसके दफ्तर पे गए, वो हमारे दफ्तर पे आया, जो लड़ाई झगड़ा किया उसने हमारे दफ्तर पे आके किया। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत बिल्कुल इस वक्त जंगल का कानून, बिल्कुल सही कहा हमाद ने कि जंगल का कानून है, हमला भी आप हम पे करें, लड़ाई भी आप हमारे दफ्तर में करें और FIR भी हम पे लिखें। ये तो पहली दफ़ा वही वाला हाल है ना, गाड़ी आप मेरी तोड़ें, डंडे आप मुझे मारें, गोली इस पे चलाएं, इसके ऊपर टेयर गैस फेंके, फिर हमारे पे दहशतगर्दी का पर्चा करेंगे। ये काम हो रहा है आजकल और मेरा ख्याल है ये कौम सबको पता चल गया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त भुखलाई भी है। भुखलाई भी इस वजह से है कि अपनी तरफ से बड़ा इनका रौला था कि जी गुड गवर्नेंस, वो तो आपके सामने आपके सामने हो गया कि गुड गवर्नेंस कैसी है। पेट्रोल की कीमत जो है कहाँ से कहाँ चली गई, बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, गैस की कीमत कहाँ से, इस वक्त महंगाई जो है अरूज पे है, लोग इतने परेशान हैं। हर रोज़ आप सुन रहे होते हैं कि लोग अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे होते हैं महंगाई की वजह से, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही है इस बुखलाहट के अंदर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 20 सीटें खुद ब खुद बता देंगी कि असल में हुकूमत किसकी थी। ये जो लोटे निकले थे हमारे पास से और इन जो लोटों ने जाके वहाँ वोट दी थी, उन लोटों की वोट के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंट है हमजा शरीफ की हुकूमत। उसकी तो मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त हालात ये हैं कि इंशाल्लाह जो अवाम में तासुर है, अवाम ने निकलना है, अवाम ने इंशाल्लाह वोट डालनी है। इस तरह के हरकतों से ये अवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरासा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम बंदूक गोली, हमारे साथ पुलिस होगी, हमारे साथ पूरी हम दहशतगर्दी के साथ निकलेंगे ताकि लोगों में दहशत पैदा करें ताकि लोग निकल ना सकें। तो मैं बताना चाह रही हूँ हुकूमत को कि होश के नाखून लें, इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। आप मेहरबानी करके हम अपना हमारा FIR दर्ज हो, लड़का भी हमारा ज़ख्मी हुआ, सर पे उसके गोली लगी, दूसरे के पैर पे गोली लगी और हमारे ऊपर यानी उल्टा यानी गोली भी ऐसी खाई है तो नाल साढ़े दे पर्चे भी तुसी करो। तो मतलब मैं तो कहती हूँ एक हद होती है बेइंसाफ़ी की। ये जुल्म का निज़ाम एक हद तक चलता है, उसके बाद इसके ऊपर आप देखिएगा कि सारी अवाम आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। इस तरह की हरकतें बंद करिए और हम इंशाल्लाह अपने सारे वकीलों का हमने कह दिया, हमारे वकील गए हुए हैं। इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है कि FIR दर्ज हो और FIR ना दर्ज हुई तो फिर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर इनकी खाम ख्याली है कि इस तरह के होछे हथकंडों से खुदा न खास्ता हम में से कोई घबराएगा या डरेगा तो आप भूल जाएं। मैं शबीर हमारा बच्चा है, इलेक्शन लड़ रहा है, इनके साथ वहाँ जो लोग मौजूद हैं, हमारे पास सारी फुटेज मौजूद है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आपको पता है पिछले दिनों मैंने फुटेज कोर्ट में भी दिखाई, अपनी भी फुटेज दिखाई, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप SP साहब के पास चले जाएं और उनको पास जाके शिकायत दर्ज करके, यानी उसी को जिसने मुझ पे हमला किया उसी को मुनसिब बना दिया। तो इस तरह की हरकत जो है उससे बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इस वक्त आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी FIR दर्ज हो और इंशाल्लाह ये मैं बता दूं आपको, अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत का ख्याल है कि हम कोई डरेंगे या घबराएंगे इन बातों से, तो भूल जाए। हम में से कोई ना डरता है ना घबराता है। हम एक बहुत बड़ी मिशन पे हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं। उन ये जो महकूम बैठे हुए हैं ना, जो ये बूट पॉलिश करने वाले जो बैठे हुए हैं, चेरी ब्लॉसम वाले जो सारे बैठे हुए हैं, जो ये बाहर की ताकतों के नीचे दबे इस वक्त मरे हुए हैं, उनको हम बता दें कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए थे और इंशाल्लाह उसकी आज़ादी के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। हर बंदा यहाँ कुर्बान होने के लिए तैयार है। हम तो सबसे पहले खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमने जीतना है, ये आप नहीं जीत सकते। आप जो मर्जी होचे हथकंडे कर ले, इंशाल्लाह जीत तहरीक इंसाफ की होगी। मैं एक साथ ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जो पुलिस को हमने एप्लीकेशन दी, अभी तो FIR ही दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उनके अहलकार ये कह रहे हैं कि जी शायद अब आप मीडिया पे जाएंगे तो FIR हम दर्ज कर लें, लेकिन दफात आपकी मर्जी की नहीं लगाएंगे। इस पे भी इस पे भी हम पहरा देंगे। और मैं उस पुलिस अफसर को जो लाहौर में तैनात है और अपने दफ्तर में बैठ के लोगों के आगे फड़े मारता है कि देखो
تحریک انصاف جو ہے وہ میرے پہ شکایت کاری ہے اور اس بات پہ مجھے حمزہ سے اور شہباز سے شاباشی ملتی ہے. بیٹے آپ ہی ہم سے سفارشیں کراتے تھے کہ میری وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کراؤ, میری وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کراؤ, جب ہمارا دور تھا. تو اس لیے یہ پھڑے نہ مارے, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو یہ حکومت چند دن کی حکومت ہے. تو تمام جو پولیس افسران پشت پناہی کر رہے ہیں اس ملک کو فاشسٹ اسٹیٹ, پولیس اسٹیٹ بنانے کے آگے انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں. اور ہم آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ اتنی آرام سے ختم ہو جائے گا. یہ جو حکومت جو ایک تیلی کے اوپر کھڑی ہے, جس کو نہ عوام کی کوئی حمایت ہے, یہ ہوا کا ایک جھونکا ہے. جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ عوام کا رد عمل سامنے آتا ہے تو یہ حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی. جی اب سوال یہ بتائیے گا موقع ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی گولی لگی ہے, اس میں سر کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام میڈیا والے دوستوں کا اور اپنے لیڈر حماد اظہر اور ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز کو بلند کیا, ہماری آواز اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ اداروں تک پہنچانے کی کوشش کی. آپ سب کو پتہ ہے جیسے کہ میں رات کو کمپین کر اپنے مین آفس میں آیا 2 بجے کے قریب. اس کے بعد یہ اپنے گنڈے لے کے, سپاہی لے کے, فورس لے کے, ڈولفن کی فورس تھی اس کے ساتھ, پولیس کی گاڑیاں تھیں, آ کے اس نے گنڈا گردی کی, ہماری فلیکسیں اتارنے کی کوشش کی. ابھی بھی ہماری گاڑیاں تھانے میں ہیں, ہمارے لیپ ٹاپ تھانے میں ہیں, ہمارا تمام مٹیریل وہ تھانے میں لے گئے ہیں اور الٹا ہمارے پہ ایف آئی آر کر رہے ہیں. میرے بھتیجے کو آج جو حماد اظہر صاحب نے بتایا کہ گولی لگی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا. یہ اتنی گنڈا گردی, اتنی یہ ان کے حواس جو پاختہ ہو گئے ہیں, یہ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں, یہ ہار رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. ان کو کوئی بٹھا نہیں رہا اپنے پاس. ہمیں لوگ چاہ رہے ہیں, ہم سے پیار کر رہے ہیں, ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. ان کی جگہ اب واش روموں میں ہیں, اب انشاءاللہ یہ واش روم میں ہی رہیں گے. اب ہم ان کو 17 جولائی کو بتائیں گے کہ یہ کہاں کس چیز کی پارٹی ہے, کہاں تک پہنچے گی. شکریہ. چند روز قبل کراچی کا ایک ضمنی الیکشن ہوا اور ایک کینڈیڈیٹ جیتا آخری چند پولنگ اسٹیشن پہ چند ووٹوں سے وہ ہار گیا, اور کہا یہ گیا کہ جن کے سہارے پہ حکومت قائم ہے انہوں نے انہی کو جتوا دیا. اب لاہور کے 4 حلقے ہیں اور پنجاب پورے میں 20 حلقے ہیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی صرف شکوہ شکایت ہی کرے گی, اور کیا عملی اقدامات کی کیا تیاری ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ کیا دونوں جماعتوں کی قیادت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ابھی تو الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ تو آخری دن یا الیکشن ڈے پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور کسی طریقے سے بھی پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے. اگر آپ کا تیاری تو ہماری, آپ کو پتہ 25 کے بعد خود بخود ہی انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ان کا رویہ کیا رہنا ہے, تو ہم نے تو پہلے 25 تاریخ سے تیاری کر لی ہے. الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہو, اور یہ جتنی دیکھیں میڈیا سے اہم اس وقت رول کوئی نہیں پلے کر سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, جمہوریت کا دور ہونا چاہیے, اور اگر ہم جی ایک سیکنڈ, یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر گولی لگی ہے تو ایویڈنس دے گا نا. آپ یہ بتائیے میرے گھر پہ کوئی بندہ آ کے گولی چلائے اور میرے بندوں کو لگے, اور ڈیفنس میں اگر میں گولی چلاؤں تو قصور کس کا بنتا ہے؟ ایک تو یہ سمپل بات ہے, ایک سمپل بات ہے کہ بھئی میرے گھر پہ تم نے حملہ کیا, میں تو تمہارے گھر پہ نہیں آئے نا, آپ ہمارے دفتر میں آ کے آپ نے حملہ کیا. تو ایویڈنس تو یہی شو کرتا ہے کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے بڑا کچھ کرے گا. پھر اگر آپ نے اگر ہم آپ کے دفتر آ کے یہ حملہ کرتے تو پھر آپ کی شکایت جائز تھی, پھر تو آپ کی ایف آئی آر بھی جائز تھی. ہم تو آپ کے دفتر گئے نہیں, آپ ہمارے دفتر آئے, آپ نے ہمارے دفتر میں آ کے حملہ کیا, آپ نے ہمارے دفتر کے اندر آ کے فلیکسیں اتاری اور ہمارے دفتر میں ہی گولیاں چلائیں, تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں بنتی. جی نہیں, یہ پاکستان میں سارے ہاسپٹل ہیں, ہاسپٹل میں تو اس کا بچہ نہیں نظر ہمیں آ رہا, باہر نہیں کہیں لے گیا ہوگا رات کو گھنٹے میں جا کے لندن میں جا رہا ہوں. پاکستان میں تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ رہے نذیر چوہان صاحب, وہ تو اتنے بہادر نہیں ہیں, ان کے پیچھے کون ہے جو اس طرح کی؟ نہیں وہ ایسے نہیں ہیں, وہ بالکل بہادر نہیں ہیں, اور عموماً ان کو پایا گیا تھا کہ وہ جب ایسے موقع آتے تھے تو بھاگ جایا کرتے تھے, اور کافی مشہور تھے پارٹی میں اس بارے میں. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایکچولی پشت پناہی پیچھے سے ان کو ظاہر ہے کوئی حکم آیا ہوئے گا, کوئی پشت پناہی کر رہا ہے, کوئی بندے مروانے والے ہوتے ہیں نا, پمپ کر کے مروا دیتے ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیے نا اس وقت جو انٹیریئر کے ان کے منسٹر ہیں, جو ہوم کے منسٹر ہیں, انہوں نے تو کہہ رکھا ہے
انہوں نے سب کو یہی بتایا ہوا ہے کہ ان کو اتنا زچ کرو اور ان کو اتنا پریشان کرو اور ان کو اتنا تنگ کرو کہ یہ بھاگ جائیں سب کے سب. تو میں ذرا ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم بھاگنے والے دن نہیں پیدا ہوئے. آپ یہ تماشا لگائی رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. آپ یہ مطالبہ کریں گے؟ اندازہ ہو گیا کہ 20 جولائی کو الیکشن کس قسم کا ہوگا؟ 17 کو. اور 20 سیٹوں پہ کس قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ کل کا آپ کو آج صبح کا اندازہ ہو گیا. تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں ہماری جو پرائیورٹی ہے پرامن، وہ پرامن رہنے کی ہے، کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے پبلک اس دن بیلٹ باکسوں پہ پہنچے. یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ پبلک سے گھبراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس دن رانا ثناء اللہ نے ٹیئر گیس کیوں کی ہے؟ کیونکہ عام لوگوں کو، فیملیز کو ڈرانے کے لیے، اپنی شکل دکھا کے. آپ کو پتہ ہے شکل بھی، تو وہ اپنی شکل دکھائے گا، یہ کرے گا، بڑھ کے ماریں گے، گدڑ بکبکیاں نہیں ہوتی جیسے، کہ شاید جو پی ٹی آئی کا سلجھا ہوا کراؤڈ ہے، پڑھا لکھے لوگ ہیں، فیملیز ہیں، بچیاں ہیں، یہ شاید ڈر جائیں گی. یہ کل رات والی حرکت بھی چوہان نے اسی وجہ سے کی ہے کہ شاید میں انہیں ڈرا لوں. ان کو پتہ ہے کہ جس دن پبلک بیلٹ باکس پہ پہنچ گئی، انتخاب ہو گیا، ان کی ضمانت ضبط ہو. اچھا ہمارا یہ بتائیے گا، جس طرح واقعہ ہوا ہے رات والا، پولیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ہے یا ڈی آئی جی آپریشن 20 پر، کیا فوج کی سپرویژن میں الیکشن کا مطالبہ آپ کرتے ہیں؟ 20 حلقے ہیں. نہیں، جو قانون کے مطابق ہے وہ کریں، جو آئین اور قانون کہتا ہے. نہیں، یہ ہمارا مطالبہ کوئی ایسا فی الحال نہیں ہے. اگر آئے گا وہ اس کا فیصلہ ہماری مرکزی قیادت کرے گی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پرامن اور غیر جانبدار اور فری اینڈ فیئر الیکشن. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو پولیس آفیسر آپ کے دور میں سفارش کرواتا تھا کہ ہم اس جگہ ٹرانسفر کرتے تھے، ایک تو اس کا نام بتائیں، اور دوسرا اس کا مطلب جو فراغوکی کے ذریعے پیسے دے کے ٹرانسفر اور تبادلے ہوتے تھے، اس کا مطلب اس میں کسی حد تک صداقت تو ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے اب ایک بڑا کھینچ کے سوال بنا دیا ہے. وہ جس افسر کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو معافیاں مانگتا تھا ہمارے دور میں اور منتیں کرتا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میری فلانی جگہ پوسٹنگ کر دو، میری فلانی، اس کی اس لیے پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی، وہ بدنام بڑا تھا. وہ بدنام بڑا تھا. وہ مجھے نہیں پتا، وہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کی ریپوٹیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کی کہیں پہ کر سکے. جہاں وہ پوسٹ ہوتا تھا وہاں سے بدعنوانیوں کی شکایتیں آتی تھیں. مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ سمجھ گئے ہوں گے. ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن کمیشن کے آگاہ کیا یہ واقعہ جو پیش آیا؟ جی بالکل بالکل. ہم نے ہر جگہ درخواست دے دی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس درخواستیں گئی ہیں وہ دھیان رکھیں. اور وجہ یہ ہے صاف شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں گے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ کو پتہ ہے میں اور حماد ہم دونوں دو دفعہ ہم الیکشن کمیشن کے دفتر جا چکے ہیں اور ہم جا کے ان کو بتا چکے ہیں جو مسئلے مسائل ہیں ان کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اداروں پہ ابھی بھی یقین ہے کہ ضرور ادھر ایماندار لوگ بیٹھے ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ضرور ادھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا. جی مسئلہ جی سارے ادارے دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا نہ کسی ادارے سے لڑائی ہے نہ کسی. آپ اگر ہماری خدا نخواہ آپ دیکھیں، ہم سویرے لائن لگا کے سارے جا کے کوٹوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مچل کے جمع کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیا بتائیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں اور ہم وہ کہتے ہیں لاء میں بلیو کرتے ہیں. the rule of law is important to us. اس لیے ہمیں جو حکم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے اس عمر کے اندر آپ سارے یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی بڑی دہشت گرد ہوں گی. وہ 3 دہشت گردی کی وہ بھی تو ہم نے جا کے بیلیں لی نا، ورنہ تو میں رولا ڈالتی بھئی میں دہشت گرد لگنی ہے تانوں، کوئی میں بندوق لے کے پھر رہی ہیں کی کر رہی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے آپ لوگ میرے ساتھ تھے جب وہ پولیس آئی تھی اندر، اس میں ہمارے جس کمرے میں ہم پولیس سے ڈر کے بارے چھپے ہوئے تھے، آگے کہتے ہیں جی ویپن کہاں ہے آپ کے، ویپن کہاں ہے. یہ تو شکر ہے آپ لوگ وہاں تھے، تو ورنہ تو کوئی دے دیتے تھے. شکر ہے خدا کا کہ 3-4 اپنے آپ کے ہمارے صحافی بھائی وہاں تھے، انہوں نے امیجیٹلی کہا کہ پہلے آپ ہماری تلاشی لے لیں، دیکھ لیں ہمارے پاس تو ویپن نہیں ہے. تو ان سے ہم جو تو غلط سوچ کے لوگ ہیں ان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہر غلط کام کریں گے. لیکن یہ بات میں بتا دوں آپ کو، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمیں انشاءاللہ امید ہے ابھی بھی کہ انشاءاللہ عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف ملے گا، اور ہمیں امید ہے
کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے بھی انصاف ملے اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی ہمارے صاحب نے کہا کہ رات ہم کہہ رہے ہیں یہ فائرنگ ساری اس لیے کی گئی کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے اس کے متعلق تاثر ہے، گولی کارکن نہیں، ووٹر کی جو ووٹر کارکن ہمارا شعر ہے، وہ ڈر جاتا ہے یا کہیں رک جاتا ہے. اگر یہی فارمولا الیکشن ڈے پہ ہی اپلائی کرتے ہیں، 4 حلقے ہیں لاہور کے، اور اس قسم کا میکانزم آپ کی مخالف جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے ہوتا ہے، کہیں فائرنگ کر دی جائے، کہیں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کر دیا جائے، تو آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے، وہ کہاں پہ رکیں گے، اور ادارے کیا نیوٹرل رہیں گے؟ آپ سمجھیں گے کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے کہ ان کو بھی کچھ اس کا میں جواب دیتا ہوں. ہم نے جو اپنی تنظیم نے تیاریاں کی ہیں، پورے سینٹرل پنجاب سے ہمارے جو سب سے متحرک کارکن ہیں اور وکلاء ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پہ موجود ہوئیں گے. تمام جو فیملیز آئیں گی ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت کی جائے گی بلکہ مکمل سہولت بھی ان کو میسر کی جائے گی. اندر ہمارے پولنگ ایجنٹس وکلاء بیٹھیں گے، باہر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ کارکن ہوئیں گے، اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ جرت نہیں کرے گا اس دن. یہ تو پہلے کی ساری حرکتیں ہیں نا. اب وہ چوہان کو پرابلم کیا ہے؟ چوہان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ جدھر جاتا ہے لوگ اس کو اس کا لوٹا کہتے ہیں، کبھی اس کو انڈے مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ باہر نکلنے جوگا نہیں گارڈوں کے بغیر. آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ وہ باہر نکلنے جوگا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں. نون لیگ کے اپنے کارکن جو ہیں وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے جو جمعہ پڑھنے بھی جاتا ہے اللہ معاف کرے تو وہاں پہ لوگ اس کے ہاتھی پڑ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح میں ایسا ماحول بناؤں کہ یا تو الیکشن ملتوی ہو جائے یا کسی طرح لوگ ڈر جائیں میرے حلقے میں اور پیچھے ہٹ جائیں. ایسے نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی. کورٹ نے تو اسے مسترد کر دیا ہے اس کی لوٹا کرسی کو، عوام نے بھی کر دیا، انشاءاللہ ووٹوں کے ذریعے انتخاب میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.